اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے فضا طاہرہ اور میرے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں مبادئات تعلیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا چیپٹر 2، باب نمبر 2، تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف۔ اس چیپٹر کو بھی ہم پہلے چیپٹر کی طرح 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے علم و تعلیم کا دائرہ کار۔ تعلیم ایک ایسا مسلسل عمل ہے جس کی مدد سے انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی، اخلاقی اور نفسیاتی نشوونما اور بالیدگی ممکن ہو جاتی ہے۔ مقاصد تعلیم طے کرنے کے لیے تعلیم ہماری مدد کرتی ہے۔ معاشرے کی ضروریات، طالب علموں کی استعداد اور نفسیاتی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نصاب تعلیم مرتب کیا جاتا ہے۔ مؤثر تدریسی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہو جاتا ہے اور طالب علم کی متوازن شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ تعلیم کا جدید اور واضح تصور یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس کی مدد سے طلباء معاشرتی مطابقت حاصل کر کے انفرادی اور معاشرے کی اجتماعی نشوونما کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اگر کسی فرد کو تعلیم میسر نہ آئے تو اس کی بے شمار صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں یا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تعلیم سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتیں معاشرے کے لیے مثبت تبدیلی لاتی ہیں۔ معاشرہ افراد سے ترتیب پاتا ہے۔ اچھے افراد مل کر اچھا معاشرہ بناتے ہیں۔ معاشرہ انسانوں کا مجموعہ ہے اور ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے۔ اسی طرح دنیا کے آغاز سے ہی ہر معاشرے کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے اعتقادات، اس کے نظریات، اس کے مقاصد، اس کے رہنے سہنے کے طریقے، اس کا مذہب اور تصور کائنات اور اس کی روایات زندہ رہیں۔ وہ اپنے ثقافتی ورثے اور تہذیب و تمدن کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقاصد صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ تعلیم معاشرے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہوتی ہے جو معاشرہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا وجود ہمیشہ باقی رہے اور اس کے افراد معاشرہ کی تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنی معاشرتی زندگی میں مناسب تبدیلیاں پیدا کر سکیں۔ تعلیم ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنا فکری، ثقافتی اور تہذیبی سرمایہ آنے والے نسلوں کو منتقل کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تعلیم وہ نظام ہے جس سے معاشرہ اپنے افراد کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے طرز معاشرت کو عملاً اپنا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی تربیت اور نشوونما کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تربیت کے سلسلے میں خوشگوار اور مثبت نتائج کے حصول کے لیے طلباء کے رجحانات اور ان کی مستقبل کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ طلباء کی ایسی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان میں علم و تعلیم کا مضمون متعارف کرایا گیا ہے۔ طلباء نے اس مضمون میں بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس باب میں طلباء اور معاشرے کی ضروریات کے حوالے سے اس مضمون کے دائرہ کار اور تعلیم کے وظائف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس میں فرد کی زندگی کے انفرادی اور معاشرے کے اجتماعی، سیاسی، نظریاتی اور معاشی پہلو شامل ہیں۔ تعلیم فرد اور معاشرہ دونوں میں توازن قائم رکھتے ہوئے فرد کی جامع اور مکمل نشوونما کے مواقع فراہم کرتی ہے اور اس میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم دونوں شامل ہیں۔ تعلیم جن موضوعات سے بحث کرتی ہے اور جن طریقوں سے تعلیم وقوع پذیر ہوتی ہے، ان سب کے علم کو آج علم و تعلیم کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا مضمون جس میں انسانی فطرت کا اس پہلو سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ انسان کا معاشرتی ورثہ کیا ہے، اسے آئندہ نسلوں تک کیسے منتقل کیا جاتا ہے، معاشرے کے استحکام کے لیے اس کے ثقافتی ورثہ کی تعمیر نو کیسے ممکن ہے، انسانی نفسیات کیا ہے اور انسان کیسے مختلف عادات اختیار کرتا ہے، اس کے رجحانات میں کیسے تبدیلی لائی جائے کہ وہ بہترین عادات اور کردار کا مالک بن جائے
اور معاشرے کی ترقی کا ضامن ہو۔ علم تعلیم یا علم التعلیم سے مراد وہ مضمون ہے جس کی مدد سے ہم تعلیم کے مقاصد، نصاب، طریقہ ہائے تدریس، جائزہ، استاد اور شاگرد کے تعلقات، مدرسہ اور معاشرے کا تعلقات اور اس کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتے ہیں تاکہ درست راستہ اختیار کر کے فرد اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ علم التعلیم انفرادی، قومی اور بین الاقوامی رویوں سے متعلق معلومات کے حصول میں ہمارا معاون ہے۔ یہ تعلیم کی نظریاتی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی بنیادوں کو سمجھنے اور ان میں مثبت تبدیلیاں لانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ علم التعلیم باقاعدہ ایک سائنس ہے جس کی مدد سے تعلیمی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ پالیسی ساز مقاصد تعلیم طے کر کے ان کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں اور تعلیمی معاملات کی نگرانی کرنے والے منتظمین اس مضمون کے مطالعے کے بغیر تعلیمی امور کو اصولوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس مضمون کے مطالعے کے بغیر ایک استاد تدریسی طریقوں، طلباء کے تعلیمی مسائل، تعلیمی نفسیات اور جائزے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا اور ایک کامیاب معلم نہیں بن سکتا۔ علم التعلیم نو عمر ہونے کے باوجود ایک ایسا مضمون ہے جو بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کے طلباء میں بھی یہ مضمون بہت مقبول ہے۔ میٹرک سے پی ایچ ڈی تک یہ مضمون متعارف ہو چکا ہے۔ جو تعلیم میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس مضمون کے بہت سے نئے اور مفید پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں جن کو سامنے رکھے بغیر تعلیمی معاملات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مقاصد تعلیم، تعلیمی پالیسی، تربیت اساتذہ، تدوین نصاب، تعلیمی انتظامیات، طلباء اور اساتذہ کے معاملات ایسے موضوعات ہیں جن کا تعلق براہ راست اسی مضمون سے ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس لیے یہاں اس مضمون میں وہ موضوعات شامل کیے جائیں گے جو طالب علم کو بہترین مسلمان اور پاکستان کا محب وطن شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوں۔ علم التعلیم کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرٹ ہے یا سائنس ہے، لہٰذا آرٹ اور سائنس کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سائنس تجربے اور مشاہدے پر یقین رکھتی ہے۔ جو چیزیں انسان تجربے یا مشاہدے میں نہیں آتی، جو چیزیں انسانی تجربے یا مشاہدے میں نہیں آتی، وہ سائنس کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ سائنسی سوچ اور طرز فکر کی بنیاد کائنات کی ہر شے کا معروضی مطالعہ ہے۔ جس علم کے اجزام میں باہم ربط نہیں، وہ سائنس نہیں۔ علم التعلیم منظم اور مربوط ہونے کی وجہ سے ایک سائنس ہے۔ تعلیمی انتظامیات، طریقہ ہائے تدریس، نصاب سازی اور جائزہ کے میدان میں ایسی تحقیقات ہو رہی ہیں جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے، جو منظم و مربوط ہیں اور سائنس کے معیار پر پورا اترتی ہیں۔ اس لحاظ سے علم التعلیم ایک سائنس ہے، جبکہ آرٹ ایک ایسی منظم سرگرمی کا نام ہے جس میں فنکار اپنی تخلیقی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے اور حالات و واقعات میں ایسی تبدیلی لاتا ہے جس سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ استاد بھی ایک ماہر فنکار کی طرح لگے بندھے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ طلباء کی نشوونما کے لیے حالات و واقعات میں اس طرح تصرف کرتا ہے جس سے تعلیمی مقصد پورا ہو جائے۔ علم التعلیم کے دو رخ ہیں، یہ سائنس بھی ہے اور یہ آرٹ بھی ہے۔ علم التعلیم سائنس اس لیے ہے کہ اس میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے تحقیق کی بنیاد پر تعلیمی مسائل کے حل کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ آرٹ اس لیے ہے کہ ایک استاد فنکارانہ انداز میں حالات و واقعات میں تصرف کر مطلوبہ تعلیمی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔